اسی طرح ایک روایت مرزا صاحب آپ سنن نسائی سے پیش کرتے ہیں 3009 نمبر روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ انہوں نے جناب تلبیہ پڑھنے سے روک دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے. اور یہ آپ کے پاس ایک بڑی اہم دلیل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے. بغض معاویہ کی وجہ سے نہیں، حب معاویہ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا. کیوں لگائی تھی پابندی؟ وہ اگلے الفاظ سن لیں. انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغض میں چھوڑ دیا. ہم آپ کو بتا چکے ہیں بہت عرصہ پہلے کہ یہ روایت ضعیف ہے. خالد بن مخلد القطوانی جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے، اس کی صرف اہل مدینہ سے جو روایات ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں. اور ہم الحمدللہ مدلل طور پر اس پر لکھ بھی چکے ہیں. یہ ایک مجہول سے بندے نے اعتراض کیا تھا محدث فورم پہ میری کچھ باتوں پر، تو وہاں جواب دیا حافظ محمد بلال صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے جو شاگرد ہیں انہوں نے، تو بڑا علمی اور مدلل اور بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا کہ سورج کو چراغ دکھانے کی ناکام کوشش. تو وہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ خالد بن مخلد القطوانی اس پر مثلا توثیق کے اقوال پیش کیے جانا کہ یہ سیکھا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں سیکھا ہے، لیکن اس کی جو روایات اہل مدینہ کے علاوہ ہیں وہ محدثین نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، تو وہ ضعیف ہے. اس جرح کا کوئی علمی جواب ہے تو آپ کو دینا چاہیے، اور اگر علمی جواب نہیں ہے تو آپ مان لیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. کیوں اڑے ہوئے ہیں آپ حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں حق کو قبول کرتا ہوں. کون سا حق آپ قبول کرتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو سینکڑوں باتیں بتائی ہیں جو آپ کی فاش غلطیاں ہیں، اور دلیل کے ساتھ آپ کی غلطی کو واضح کی ہے. آپ نے کسی ایک بھی غلطی کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک. ایک دو باتوں سے آپ نے رجوع کیا چپکے سے، لیکن یہ جو روایات آپ کو بتا رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو آپ نے ضعیف روایات پیش کی ہیں اور ان سے ایک غلط مقدمہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، آپ کو بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو آپ اس کا کوئی علمی جواب دیں اگر آپ کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے آپ رجوع کریں، اعلان کر دیں کہ یہ روایت ضعیف تھی، میرا اس کو صحیح کہنا صحیح نہیں تھا. اب آپ پیش کریں جی شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا صحیح ہے. اور بھئی ہم نے کب کہا کہ انہوں نے صحیح نہیں کہا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب دلیل آ جائے. شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو دلیل دے کر رجوع کرتے، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے دلیل دی انہیں تو انہوں نے رجوع کر لیا. یہ بھی دلیل تھی. اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے پاس رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں. ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہادی طور پر انہوں نے صحیح کہا. اللہ انہیں ایک اجر کم از کم ضرور دے گا اس پر کہ اجتہادی خطا پہ بھی ایک اجر ملتا ہے. آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. آپ پر حجت تمام ہو چکی. آپ کو بتایا جا چکا ہے محدثین کے حوالے سے اور اصول حدیث کے حوالے سے کہ اس راوی کی روایتیں صرف اہل مدینہ سے قبول ہیں. پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ اڑے ہوئے ہیں. اس کا کوئی علمی جواب آپ نہیں دے سکے، سوائے اس کے کہ آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہا تھا. ہم بھی کہتے ہیں صحیح کہا تھا. یہ ان کی علمی خطا ہے. ہم با دلیل ایک بات کر رہے ہیں. خود آپ کہتے ہیں کہ دلیل کی بات مانی جائے گی دلیل، اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سے کئی جگہ اختلاف کرتا ہوں. کہا ہے نا آپ نے. اگر آپ اختلاف کرتے ہیں کس بنا پر اختلاف کرتے ہیں؟ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں. جہاں وہ دفاع کریں آپ کہتے ہیں میں اختلاف کرتا ہوں. اور جہاں علمی بات ہوتی ہے، ایک علمی دلیل کے ساتھ ہم نے شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی خطا کو واضح کیا، تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ کون سی حق پرستی ہے؟